کہانی بس میں پہلا سفر۔ میرا نام مریم ہے، میری عمر 25 سال ہے، میرا تعلق راجستھان سے ہے۔ میں گورا رنگ اور خوبصورت جسم کی مالک لڑکی ہوں۔ میں شادی شدہ ہوں، لیکن میرے جسم جسامت دیکھ کر کوئی آسانی سے نہیں کہہ سکتا کہ میں شادی شدہ ہوں یا نہیں، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو سنبھال کر رکھا تھا ہر لحاظ سے۔ ویسے بھی مجھے جو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم اپنی امی کی فوٹو کاپی ہو، کیونکہ میری امی آج بھی بہت ہی خوبصورت ہے۔ آج جو واقعہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہانی کی صورت میں، یہ میرے ساتھ پیش آیا جب میں اپنے سسرال سے اپنے میکے امی کے گھر بس میں اکیلا سفر کر رہی تھی۔ قصہ جاری ہے۔ اس دلخراش واقعے نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا ہونے جائے گا، اور وہ بھی انجان بس میں، اجنبی لوگوں کے درمیان میں۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں اس کہانی کو پڑھ کر آپ انجوائے بھی کریں گے اور سبق بھی حاصل کریں گے۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، جب میں پڑھائی مکمل کر چکی تو میرا ارادہ جاب کرنے کا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے گاؤں میں نوکری کرنے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، وہ بھی خاص کر کے کسی کنواری لڑکی کے لیے۔ اس لیے میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ میرے ابو امی نے میرے ایک دور کے رشتہ دار کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا۔ میرا ہونے والا شوہر سرکاری ملازم تھا، وہ دہلی میں کام کرتا تھا۔ جلد ہی ہماری شادی ہو گئی۔ میری شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی اور میں دلہن بن کر اپنے سسرال والے آ گئی۔ میرے سسرال کا گھر بڑا شاندار تھا۔ اس گھر میں صرف میرے سسر اور ساس رہتی تھی، کیونکہ میری نند کی شادی ہو چکی تھی، وہ اپنے گھروں میں تھی۔ جلدی ہی میں اپنے سسرال میں گل مل گئی اور اچھی زندگی گزارنے لگی۔ میرا شوہر بہت میرا خیال رکھتا تھا اور ہر لحاظ سے ایک پرفیکٹ شوہر تھا۔ وہ مجھے پیسے کے لحاظ سے بھی خوش رکھتا تھا، جسمانی لحاظ سے بھی خوش رکھتا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ وقت اس طرح گزرتا رہا۔ پھر ایک دن صبح سویرے مجھے اپنے میکے سے فون آیا، میرے بابی کا امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی جب مجھے یہ پتہ لگا کہ امی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ میرا شوہر 2 دن پہلے ہی اپنے جاب پر واپس گیا تھا۔ جب اسے بتایا کہ وہ بھی پریشان ہو گیا کہ اب کیا کریں، میری ساس اور سسر نے آپس میں مشورہ کیا کہ مجھے لازمی امی کے پاس بھیجنا چاہیے، لیکن کیسے جائے، کس کے ساتھ جائے، یہ نہیں پتا تھا۔ پھر شام کو میرے شوہر کا فون آیا۔ اس نے کہا کہ مریم، تمہیں امی کے پاس ضرور جانا چاہیے، لیکن مجبوری ہے کہ میں نہیں آ سکتا اور امی ابو تمہارے ساتھ اتنا زیادہ سفر نہیں کر سکتے۔ تم ایسا کرو، اکیلے ہی اپنے گھر چلی جاؤ۔ تو میں نے کہا، میں اکیلے کیسے جا سکتی ہوں، میں نے کبھی اکیلا سفر نہیں کیا۔ تو وہ کہنے لگے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یا ٹرین کا ٹکٹ لے لو یا بس کا، تم بآسانی اپنے گھر پہنچ جاؤ گی۔ پہلے تو میں نے صاف انکار کر دیا، لیکن جب پھر دوبارہ میں نے امی کے خیر خبر کے لیے فون کیا تو بھائی نے کہا امی کی حالت بہت ہی سیریس ہے۔ مجھے مجبوری میں اپنے شوہر کی بات ماننی پڑی اور میں اپنے گھر راجستھان جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ جب میں تیار ہو کر باہر نکلی تو میرے سسر نے ٹیکسی بلائی اور مجھے اسٹینڈ پر چھوڑنے آئے۔ ٹرین کا ٹکٹ میں نے جان بوجھ کر نہیں لیا، کیونکہ ٹرین بہت زیادہ وقت لگاتی ہے، اس لیے میں نے سوچا بس میں ہی جانا چاہیے۔ جب میں بس اسٹینڈ پر پہنچی تو رات کے 7 بج رہے تھے۔ بس کا پتہ کیا، ٹکٹ دینے والے نے کہا کہ آخری بس رات 8 بجے آئے گی۔ میں نے کہا ایک ٹکٹ دے دیں، لیکن اس نے میری طرف دیکھا اور سر ہلاتے ہوئے کہا، میڈم سیٹ تو کوئی بھی خالی نہیں ہے۔
میں بہت زیادہ پریشان تھی، پہلے ہی اب سیٹ نہ ہونے کا سن کر اور زیادہ پریشان ہو گئی تو میرے سسر پاس کھڑے تھے۔ اس نے کہا بیٹا میری بہو کی امی بہت زیادہ بیمار ہے، پلیز پیسے زیادہ لے لو، کوئی سیٹ دے دے۔ اس نے کہا بابا سیٹ تو ہوتی تو ہم ویسے ہی دیتے، لیکن ابھی سیٹیں ساری فل ہے، آپ ایسا کریں ٹکٹ لے لیں، اگر کوئی مسافر نہ آیا تو ہم آپ کو سیٹ دے دیں گے، اگر یہاں سیٹ نہ ملے تو راستے میں کوئی نہ کوئی سیٹ آپ کو ضرور مل جائے گی۔ میرا جانا ضروری تھا، اس لیے میں نے ٹکٹ لے لی اور اپنے سسر کو کہا آپ گھر واپس چلے جائیں۔ انہوں نے مجھے دعائیں دی اور واپس گھر چلے گئے۔ میں بس اسٹیشن پر بس کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی 7:45 ہوئے تو بس آ گئی، سب مسافر بس کی طرف جانے لگے تو میں نے دیکھا کہ بس تو پہلے ہی سے کچھ بھری ہوئی ہے، اب یہاں پر مسافر بہت زیادہ تھے اور جلدی بس میں سوار ہونے لگے۔ میں بھی اپنا بیگ اٹھائی بس میں سوار ہونے لگی۔ بس میں بہت زیادہ رش تھی، اوپر چڑھتے ہوئے مجھے بہت زیادہ دھکے لگ رہے تھے، لیکن کیا کریں مجبوری تھی۔ اگر کوئی عام دن ہوتا تو میں کبھی بھی اس بس میں سفر نہ کرتی۔ جب میں بس میں سوار ہوئی تو دیکھا میری نظریں گھوم گئی، میں چکر آ گئی کیونکہ بس کچاکچ مسافروں سے بھری ہے، سیٹ تو دور کی بات بس میں کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ جب نیچے نظر گھمائی تو نیچے اب بھی مسافر بس کے دروازے کے پاس کھڑے تھے، اوپر آنے کے لیے شور مچا رہے تھے۔ مجھ سے ایک غلطی اور ہو چکی تھی، میں فرنٹ والے دروازے سے بس میں داخل ہونے کے بجائے بس کے بیک سائڈ سے داخل ہو چکی تھی۔ اب آگے بھی مرتے اور پیچھے بھی مرتے، لیکن میں آگے ہوتے ہوتے تقریباً لیڈیز سیٹ کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اب اس کے سے آگے کچھ اور خواتین کھڑی تھیں اور کچھ پیچھے مردوں کی سیٹ شروع ہو جاتی تھی، وہاں پر مرد کھڑے تھے۔ جلدی ہی بس اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی۔ میں نے شکر ادا کیا، لیکن بس میں بہت زیادہ رش تھا۔ جیسے بس چل رہی تھی ہر مسافر ایک دوسرے کے ساتھ لگ رہے تھے۔ بس میں چلتے چلتے اچانک موڑ کاٹا تو بس میرا بیلنس بگڑ گیا اور میں نے اپنے پیچھے کی طرف گرنے لگی تو میرے پیچھے کھڑے مسافر نے مجھے بازو سے پکڑ لیا اور مجھے گرنے سے بچا لیا۔ میں نے شرمندہ ہو کر اپنے پیچھے دیکھا تو وہاں ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، اور پھر میں اپنے امی کے بارے میں سوچنے لگی، بس اپنے ہی منزل کی طرف گامزن تھی۔ میں نے کہانیوں میں پڑھ رکھا تھا کہ اس طرح بسوں میں کیا کیا ہوتے ہیں، کیسے لوگ سوار ہوتے ہیں جب رش ہو بہت زیادہ، اور بسوں میں زیادہ تر چور چکے بھی ہوتے ہیں جو پرس مارتے ہیں، اس لیے میں اپنے سامان کو بھی سمیٹ رہی تھی، اس کا بھی خیال رکھ رہی تھی۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میں نے جو کہانیوں میں پڑھا تھا وہ سب میرے حقیقت میں ہو جائے۔ ناظرین، کہانی ابھی جاری ہے، دوسرا پارٹ دیکھنے کے لیے انتظار کیجیے۔